اور بہت اس میں ڈیٹیل انہوں نے دی ہے، بٹ آئی ول جسٹ گیو یو ون لائن. دا ایٹھ میننگ آف الصمد اسکالرس کہتے ہیں وہ جس کو کھانے پینے کی کوئی حاجت نہیں، کسی قسم کی اس کو اپنی سسٹینیبلٹی کے لیے کسی سیکنڈ آپشن کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اب سمجھ جس کو کھانے پینے کی حاجت نہیں ہے. دنیا میں ایسی کوئی مخلوق نہیں ہے جس کو اپنے حساب سے اپنی ایگزسٹنس کے حساب سے کھانے پینے کا احتیاج محتاجی نہ ہو. کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے، بیکاز وہ خالق ہے، بیکاز وہ یونیک ہے، بیکاز وہ الصمد ہے، تو اس کو کسی چیز کے لیے بھی کھانے پینے کی سارٹ آف ضرورت نہیں ہے. فائن. نمبر 9 میننگس آف الصمد، جس کے بغیر مخلوقات کی زندگی، مخلوقات کی ایگزسٹنس پاسبل ہی نہیں ہے. امام ابن القیم نے اس کے اوپر بہت تفصیل سے بات کی ہے کہ وہ جس کے اوپر مخلوقات ایک فریکشن آف سیکنڈ کے لیے ڈیپینڈنٹ ہیں، اور مخلوقات اس کے اٹینشن سپین پر قائم ہیں. یعنی اگر اللہ مجھ سے غافل ہو جائے، نعوذ باللہ، اگر یہ سوچ کے بولا جائے تو سمجھے میری ایگزسٹنس ختم، میں فنا. دس از دا 9th میننگ، جس کے بغیر مخلوقات کی زندگی ممکن نہیں ہے. اب آپ سوچیں ان 9 میننگز کو، ابھی فی الحال اس سے پہلے کہ میں 10th بتاؤں، these 9 meanings are giving you a comprehensive concept of a capital G God، رب کا، اللہ کا، کہ جس کو آپ کن حالات میں نہیں پکاریں گے. میں تو 102% اور 200% اور 1000% اس کی محتاج ہوں. ناممکن حالات میں بھی جب آپ اس کو پکارتے ہیں، ناممکن جب آپ کو اپنے سامنے کوئی پاسبلٹی نظر نہ آئے، آپ اس کو پکاریں اور دل سے پکاریں. جو چیز آپ کو امپاسبل نظر آ رہی ہے، ڈونٹ فرگیٹ اس الصمد میں طاقت ہے اس سب کو پاسبل کرنے کی. چاہے وہ آپ کی انڈیویجول پرابلم ہے، یا وہ امہ لیول کی پرابلم ہے، یا وہ گلوبل لیول کی پرابلم ہے، یا وہ یونیورسل لیول کی پرابلم. ہم اکثر پریشان ہوتے ہیں اور ہم سب پوچھتے رہتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہوں، پلیز مجھے کوئی تسبیح بتا دیں. میرے غم ختم نہیں ہوتے، پلیز کوئی تسبیح بتا دیں. میرے ہسبینڈ کے کاروبار اور جاب میں برکت ہو جائے، میرے رزق میں برکت ہو جائے، پلیز کوئی تسبیح بتا دیں. آج پینڈیمک نے ہر اسٹریٹا کے انسان کو اکنامکلی ڈسٹرب کر دیا ہے، ہر اسٹریٹا کے انسان کو. ظاہری بات ہے جس کے پاس جتنی نعمتیں کم تھیں اس کا امتحان اتنا زیادہ اس وقت سخت ہے، بٹ اس کے افیکٹیز اس وقت دنیا کے ہر اسٹریٹا کے لوگ ہیں. فل کانشیسنیس کے ساتھ، with the full consciousness keeping these meanings in your mind، کریں اللہ کے نام الصمد کی تسبیح. یہ آیت ایک چھوٹی سی 2 الفاظ کی. اسٹارٹ فار تسبیح جب یاد آ جائے، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، سوچ کے بولیں اللہ خزانوں کا مالک، میں اللہ کی محتاج، اللہ وہ جس کو کسی کی احتیاج نہیں، اللہ وہ جو ہر چیز کو اوور پاور کر سکتا ہے، اللہ وہ جو کہ میری تمام حاجتوں کے لیے کافی ہو جائے گا. پوری کانشیسنیس کے ساتھ آپ تسبیح کریں. آپ اپنے ہاتھ سیدھے ہاتھ پر تسبیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق رائٹ ہینڈ کے جو آپ کی لائنز ہوتی ہیں، یور 15 لائنز، ان کے اوپر تسبیح کی جاتی ہے. یا اگر آپ میں سے کوئی تسبیح یا کاؤنٹر استعمال کرنا چاہتا ہے، کوئی مذائقہ نہیں، یو کین یوز دیز روزری تسبیح اور کاؤنٹر اپنا یوز کریں. آپ جو بھی کریں، بٹ آپ کی لائن ایک آپ پڑھیں ہاتھ کی لکیر، یا آپ تسبیح کا دانہ گرائیں، یا آپ کاؤنٹر کو کلک کریں. ہر تسبیح کی 1 کلک کے ساتھ I should have the realization that what I am trying to say and what I am trying to ask. میں بالکل ہی ڈل مائنڈ کے ساتھ اور نم مائنڈ کے ساتھ تسبیح نہیں کروں، بٹ کانشیسلی کروں، تو چاہے 2 دفعہ کروں یا چاہے 200 مرتبہ کروں. This will inshallah impact my life. This will inshallah bless me. This will inshallah solve my issues. This will inshallah drag me out from my critical situation جس کے اندر بھی انسان پڑا ہوا ہے. تو یہ ہے اللہ کے ناموں کے اوپر پورا بلیف سسٹم رکھتے ہوئے موو کرنا. اپنی پریشانیوں کو مینج کرنے کے لیے ایک تسبیح، اور اس الصمد کی تسبیح کریں.
اور اسی الصمد کی تسبیح کے اندر ہی اسکالرز ایک بہت پروفاؤنڈ بات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے یہ جتنے مفہوم الصمد میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اس میں ایک بہترین طریقہ مسلمانوں کو یہ ملتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ انسان پریشان ہوتا ہے نا تو اللہ کے ناموں کو یاد کرتا ہے. اللہ کے ناموں کو یاد کر کے اس کا عمل اس کے اکارڈنگلی ہو جاتا ہے. جہاں وہ اللہ کو پہچانتا ہے، جہاں اللہ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے ان ناموں کو جان کے، وہاں اس کا عمل بھی تو اس کے مطابق ہوتا ہے. تو الصمد کو جاننے کے بعد آپ کے عمل میں کیا تبدیلی آئے گی؟ ا ویری بیوٹیفل امپلیکیشن. عمل کے کئی رنگ نکل سکتے ہیں الصمد سے، لیکن میں آج کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اور ایک کانسٹنٹ پریشانی کو جو ہیومینٹی کو کانسٹنٹلی پوک کر رہی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں اپنی پریشانیوں میں جہاں تسبیح کریں وہاں الصمد اللہ الصمد کے نام کا پریکٹیکل امپیکٹ جو اسکالرز کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ ہے نا جو لوگوں کو مشکلات میں سے نکالتا ہے، تو پھر اللہ کے ماننے والے، اللہ کے بندے اپنی پریشانیوں میں اللہ کے نام سے یہ سیکھتے ہیں کہ اگر اس وقت مجھ پر پریشانی ہے اور میں نے اس پریشانی میں سے نکلنا ہے تو اس نام کے علم کے مطابق مجھے اپنے جیسے کسی انسان کو، اپنے کسی رشتے کو، اپنے کسی مسلمان بہن بھائی کو اس کی پریشانی سے نکالنے کی کوشش کرنی. This will be the practical implication of as-samad in our life. اور میں آپ کو حقیقت بتاؤں، آپ اللہ کی خاطر جب خاص طور پر جب لوگ اسٹریس میں ہوتے ہیں نا، ڈپریشن کے کسی لیول پہ ہوتے ہیں، بیسٹ تھنگ فار دیم، دا بیسٹ تھنگ فار دیم which they can drag a lesson from Allahu as-samad. وہ خود کو اگر کسی اینگل سے ہمت دلا سکتے ہیں، جی ہاں، ہمت دلانے کے لیے ان کو واقعی بہت ہمت چاہیے ہوتی ہے، بیکاز ڈپینڈنگ اپون دا لیول آف اسٹریس دے آر ان، اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو سائیکولوجیکل اور مینٹل النس سے محفوظ رکھے اور سائیکولوجیکل مینٹل ہیلتھ دے. جو لوگ ڈپریشن میں ہوتے ہیں ان کے لیے خود کو کھڑا کرنا ہی بعض اوقات ایک پہاڑ کو سر کرنے کے برابر ہوتا ہے. بٹ آئی ایم گیونگ یو جسٹ اے سمپل ون پریکٹیکل ٹول. آپ کو اسٹریس میں سے نکلنا ہے، ہمت کیجیے اور اپنی مشکل میں سے تھوڑی دیر کے لیے نکل کر کسی کی مدد میں مصروف ہو جائیں. یہ الصمد کا ایسنس ہمیں پریکٹیکلی ڈریگ کرتا ہے اور پش کرتا ہے اس کام کے لیے. آپ مشکل میں ہیں، آپ کسی بہن بھائی کی مشکل دور کرنے لگ جائیں. اور آپ کہیں میں لاک ڈاؤن میں کسی بہن بھائی کی مشکل کیسے دور کروں؟ لیٹ می گیو یو اے ویری پریکٹیکل ٹول ٹوڈے. آپ میں سے یہاں جتنی بچیاں بیٹھی ہیں ان کے لیے تو بیسٹ تھنگ، بچیاں یا بیٹے اگر سن رہے ہیں تو بیٹے بھی یہ کام کرتے ہیں. کس نے کہا کہ امی کی ہیلپ صرف کچن میں بیٹیاں کرتی ہیں؟ بیٹے بھی کرتے ہیں. ڈونٹ فرگیٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے کام اپنے گھر کے اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے تھے. اینڈ دس از دا بیوٹی آف اے مسلم ہاؤس جس کے اندر سب مل کر کام کرتے ہیں. فائن. تو آپ کے لیے بیسٹ تھنگ، آپ کی امی کو گرمی لگ رہی ہے اور وہ بیچاری کچن میں کھڑے ہو کر اکیلے فروٹ چاٹ بنا رہی ہیں. آپ کو اس وقت سخت ڈپریشن ہو رہا ہے، آپ نے رپورٹ تیار کرنی ہے، آپ کی آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں، آپ کے اوپر اس وقت ایگزامس کا پریشر ہے، آپ کو یونیورسٹی نے کہا ہے آپ کا سیمسٹر جو ہے وہ آن لائن کمپلیٹ کرایا جائے گا، اینڈ دین یو ول ہیو یور فائنل ٹرم اور دا مڈ ٹرمس، یا آپ کو اپنا جو ہے وہ یہ تھیسس جو ہے اس کو سبمٹ کرانا ہے. اینی تھنگ اسٹریس ہو جاتا ہے نا بچوں کو، یا آپ میں سے کسی ایڈلٹ خاتون کو اسٹریس ہو رہا ہے کہ میرے بچے میری بات نہیں مانتے ہیں، میرا گھر ویسا نہیں چل رہا جیسا میں چلانا چاہ رہی ہوں، اسلام پر میں ویسا عمل نہیں کر رہی جیسا مجھے کرنا چاہیے. کسی بھی لیول کا اسٹریس ہو رہا ہے، جسٹ بیکم اے ہیلپنگ ہینڈ آف سم ون ان یور ہوم. کسی کا بھی ہیلپنگ ہینڈ بن جائیں، کسی کی بیڈ شیٹ ٹھیک کر دیں، کسی کی فروٹ چاٹ بنا دیں، کسی کو جو ہے وہ بیٹھ کر کوئی اچھی بات ان سے شیئر کر لیں، ان کی سن لیں. کیپ یور سیلف بزی. دیز آر دا کوپنگ میکنزم. اور اللہ کا ایک نام ہمیں عمل کی یہ بہترین راہ دکھا رہا ہے. اور امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں الصمد کے لیے یہ سبق لکھا ہے کہ الصمد ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کو جاننے والے آس پاس کے لوگوں کی مدد ضرور کرتے ہیں کسی بھی اینگل سے. آپ مال سے کر سکتے ہیں، مال سے کریں. آپ دو جملوں سے کر سکتے ہیں، آپ دو جملوں سے کریں. آپ کسی سے سپورٹ میں مشورے کی شکل میں کر سکتے ہیں، آپ مشورے کی شکل میں کریں. سو دس از دا ایسنس جو کہ اسکالرز جو ہیں وہ الصمد کے اندر دیتے ہیں. یہ جو عرب تھے یہ اللہ کو رحم کرنے والا جانتے تھے، سننے والا جانتے تھے،
یہ جانتے تھے کہ اللہ جو ہے وہ آسمانوں پر ہوتا ہے، لیکن الصمد کے ساتھ انہوں نے اللہ کو، آسمان کے رب کو کبھی ریلیٹ نہیں کیا تھا۔ الصمد کے اندر یہ جو شروع میں حمزہ لام لگا ہوا ہے نا، فار دا عربک گرامر اسٹوڈینٹس، اس حمزہ لام کو اس کو کہتے ہیں لام استغراق، کینچی والی قاف کے ساتھ، استغراق۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک اسٹرانگ ہستی جس کی سب کو ضرورت ہے اور اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، لام استغراق۔ دا 10th مفہوم آف الصمد جو النظم الدرر فی تناسب الآیات والسور کی کتاب میں البیقائی نے منشن کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ از دا اونلی ہستی جو کہ ڈیزائرڈ ہے اس پوری کائنات کے لیے، جس کی تمنا کرنی چاہیے اور جس کی تمنا ہر کوئی کرتا ہے۔ جہاں ہر کوئی اس کا محتاج ہے وہاں ہر کسی کو اس کی تمنا بھی کرنی چاہیے۔ الصمد کے یہ سارے مفہوم کلاسیکل اسکالرز لکھتے ہیں کہ عرب جانتے تھے۔ کین یو امیجن؟ کلاسیکل اسکالرز کہتے ہیں کہ عرب یہ سارے مفہوم جانتے تھے، اور کیونکہ وہ یہ جانتے تھے تو وہ تو سمجھتے تھے، قریش کے سردار خاص طور پر، کہ تمام عربین پیننسولا کو ان کی ضرورت ہے، تمام قریش کو اپنے سرداروں کی ضرورت ہے۔ اللہ الصمد نے ان کو کیا بتایا؟ another slap on their face۔ اللہ احد نے تو آلریڈی ایک سلیپ مارا تھا، اللہ الصمد نے ایک اور سلیپ مارا on their faces، straight on their faces۔ اللہ نے بتا دیا کہ اللہ ہے وہ ہستی جس کی سب کو ضرورت ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے پروٹیکشن دیے بغیر جو ہے وہ یہ سارے قبیلے چل نہیں سکیں گے؟ تمہارے بغیر جو ہے وہ عرب چل نہیں سکے گا یا دنیا چل نہیں سکے گی؟ قریش خود اور قریش کا ہر سردار خود، ایک ایک انسان، ایک ایک مخلوق الصمد کی محتاج ہے۔ قریش کو نہیں ڈیزائر کرنا چاہیے، اللہ الصمد، اللہ کے لیے انسان کو سوچنا چاہیے، اس کی طرف بڑھنا چاہیے اور اس کی طرف اپنی تمام حاجتوں کے لیے دیکھنا چاہیے۔ یہ تھے 10 خوبصورت میننگ اللہ کے ایک نام الصمد کے، جس نے قریش کی زمین پر تہلکہ مچا دیا تھا۔ اس نام کو کبھی بھی کسی مخلوق کی اس طرح سے کوالٹی کے ساتھ شیئر نہیں کیا گیا تھا۔ اللہ یونیک ہے، اللہ غنی ہے، وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاء، انسان محتاج ہے، اللہ الصمد۔ اور آپ نے اور میں نے بھی آج اس مفہوم کو انٹرنلائز کرنا ہے۔ آپ ایک بات بتائیں on a very practical note after listening to these 10 shades of الصمد، کیسے ہو سکتا ہے اتنے اسٹرانگ، اتنی مائٹ اور اتنی گریٹنس رکھنے والے رب کی شریعت کے سامنے ہم ایروگینٹ ہو جائیں؟ ہم کہیں کہ ہمیں نہیں سمجھ آتی ہے شریعت، ہم کہیں کلمہ گو مسلمان، ہم کہیں آبسلیٹ لگتی ہے یہ شریعت، ہم کہیں مجھے ضرورت نہیں ہے اس شریعت کی۔ آج مسلمان اس سورۃ الاخلاص کو زبان سے پروناؤنس کرنے والے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اس اسلام کی دی ہوئی شریعت کی ان رولز اور ریگولیشنز کی ضرورت نہیں ہے؟ ہم تو ایک ایک لمحہ اس کے محتاج ہیں۔ جو سانس اندر گیا وہ باہر نہ آئے اگر وہ نہ چاہے، جو سانس، جو نوالا میرے منہ میں جا رہا ہے وہ نہ چاہے تو میری ایسوفیگس سے میرے اسٹمک تک پہنچ نہ سکے، جو نوالا میرے منہ میں گیا ہے وہ نہ چاہے تو کبھی بھی وہ نوالا مجھے طاقت نہ دے بلکہ وہی نوالا مجھے چوک کر دے، وہ نہ چاہے زندگی دینا تو میں اپنے سلائیوا سے چوک ہو جاؤں۔ These are the facts۔ اتنا گرینڈیور رکھنے والا رب، اتنے ہم اس کے محتاج، اور ہم کتنے دیر ہو کر کہتے ہیں مسلمان ہوتے ہوئے we don't need this sharia، we don't need these rules، we will decide what we will do، we don't need this package deal of Islam۔ نہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اسلام کے سامنے ایروگنٹ ہو کر کھڑے ہو جائیں، نہ مسلمان ہوتے ہوئے اس الصمد کے کانسیپٹ کے ساتھ مسلمانوں کو کبھی بھی فتنوں سے ڈرنا چاہیے۔ مومن فتنوں سے ڈرتا نہیں ہے، مومن فتنوں کے سامنے رب کی دی ہوئی شیلڈز کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، بیکاز اس کو پتا ہوتا ہے اس میں طاقت نہیں ہے مقابلے کی، رب توفیق دے گا، رب حفاظت کرے گا۔
اتنا مضبوط کانسیپٹ ہوتے ہوئے، اتنا مضبوط رب کا سہارا ہوتے ہوئے، ہم شیطان کے وسوسوں کے سامنے کیسے گھٹنے ٹیک سکتے ہیں؟ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں مجھ سے کنٹرول نہیں ہوتی اپنی ڈیزائرز؟ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں مجھ سے نہیں رکتا ہے ہاتھ، بس بار بار جو ہے وہ غلط چیز پر چلا جاتا ہے، بار بار غلط چیز پر کلک ہو جاتا ہے؟ How can we say this؟ اللہ الصمد کو اللہ الصمد کہنے والے ایسے لو ول پاور کے نہیں ہوتے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کفار کی کانسپریسیز کو سن سن کے، آج سب سن رہے ہیں نا، یہ سب پینڈیمک ڈراما ہے، یہ سب پری پلانڈ ہے، یہ اس کی فلسفی ہے، یہ اس کا فائدہ ہے، یہ اس کی کانسپریسی ہے۔ ایک مسلمان ان ساری چیزوں پہ nobody is denying the facts whatever is happening behind the curtain of the reality of this world. Nobody is denying the fact. Yes, there are conspiracies. But the fact is this کہ کفار کی کانسپریسیز بلیورز کی کمر نہیں توڑتی کبھی بھی، بلکہ وہ ان کو اور اللہ کے ساتھ کلنگ کر دیتی ہیں۔ اللہ اس سمت کو سمجھنے والے کبھی بھی اللہ سے اپنے آپ کو غافل نہیں کر سکتے۔ یہ سب ہو رہا ہے اگر کمر ٹوٹ رہی ہے، اگر شیطان مضبوط ہو رہا ہے، اگر ہم نے اپنے گھٹنے کفار کے سامنے ٹیکے ہیں، اگر ہم شریعت سے آج اپنے آپ کو دور کر رہے ہیں، تو صرف ایک وجہ سے ہم رب کو بھولے ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں الصمد کا مطلب کیا ہے۔ اٹس اوکے، اٹس اوکے، آج پتہ چل گیا۔ اٹس نیور ٹو لیٹ، اٹس نیور ٹو لیٹ۔ اس رمضان ہم نے اس رب کی محبت کے لیمپ کو کچھ وولٹس اور دینے ہیں، اس کو پاور اور دینی ہے، اور اپنی زندگی کے اندھیروں کو ہم نے دور کرنا ہے ہمت کے ساتھ۔ ہم نے مقابلہ کرنا ہے ان حالات اور فتنوں کا مل کر۔ دیٹس وائی آئی آلویز یوزڈ ٹو سے کہ اس ورچوئل ذکر اللہ کا حصہ بنے، جو آپ کو لائیو کلاس کے اندر ایمان کی اسپرٹ اپنے دل اور دماغ اور اپنے ایک ایک فائبر میں اترتی ہوئی محسوس ہوگی۔ ریکارڈنگ سن کر ویسی نہیں ہو سکتی، ہوگی لیکن وہ انٹینسٹی نہیں ہو سکتی۔ ہم نے مل کر اللہ کو جاننا ہے، ہم نے مل کر انشاءاللہ ان فتنوں کا مقابلہ کرنا ہے، اور ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کا پہلا قدم علم حاصل کرنا ہے۔ الحمدللہ وہ قدم ہم نے اٹھا لیا ہے۔ تو یہ ہے اللہ الصمد کا تعارف۔ قل هو اللہ احد، ان سے کہیے اللہ وہ ہے جو یونیک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ وہ ہے جو کمپلیٹلی اوور پاورڈ ہے، جو کمپلیٹلی امپاورڈ ہے ہر چیز سے، جس کی طاقت ہر شے پر ہے اور کوئی شے اس کو اوور پاور نہیں کر سکتی۔ اور آیت نمبر 3 آگے آ رہی ہے، بیوٹیفل آیا connected with the first two ayahs of Surah Al-Ikhlas. لم یلد ولم یولد، بیوٹیفل آیا۔ لم یلد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، یعنی جس کو اردو میں آپ ترجمہ کرتے ہیں جس کا کوئی والد یا جس کا کوئی والدین نہیں ہے۔ لم یلد، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، ولم یولد، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا۔ اس آیت کے بارے میں یہاں کلیئر کر دوں بیکاز دس از ان ڈیپتھ اسٹڈی، تو اگر آپ کو فیوچر میں کسی اور کو سننے کا موقع ملے یا کسی تفسیر کو پڑھنے کا موقع ملے، اور یو آر ٹریولنگ ان اینی کنٹری آف دا مسلم ورلڈ، اور آپ وہاں یہ کسی مصحف میں ایکسپیرینس کریں، تو وہاں پر آپ جو ہیں وہ پینک اٹیک نہ ہو جائے آپ کو کہ اوہو ہمارے مصحف میں تو سورۃ الاخلاص کی 4 آیات ہیں۔ آپ نے ایجپٹ میں جا کر کوئی قرآن اٹھایا، اس میں آپ نے دیکھا کہ مصحف کے اندر سورۃ الاخلاص کی 5 آیات ہیں۔ آپ کہیں یا تو یہ غلط ہے یا میرا مصحف غلط ہے۔ نو ون از رانگ، فائن، میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ آیت نمبر 3 سورۃ الاخلاص کی وہ آیت ہے جس کے اوپر 2 رائے آپ کو ملتے ہیں۔ اس آیت کے اوپر آپ کو یہ ڈسکشنز ملتی ہیں۔ میجورٹی قرآن کے نزدیک ریسائٹرز جو ہوتے ہیں اور میجورٹی جو ریسیٹیشنز ہیں ان کے مطابق یہ ایک ہی آیت ہے، جیسے کہ ہمارے مصحف میں ہے لم یلد ولم یولد۔ تو میجورٹی کے نزدیک، میجورٹی جو کہ آپ کو مصحف ملیں گے اس میں آپ کو جو سورۃ الاخلاص کی آیات کا نمبر ملے گا وہ 4 ہی ہے۔ دیر آر سم اسکالرس جنہوں نے
इसको सूरतुल इखलास की आयत को 5 कहा है और इसी आयत नंबर 3 की बेसिस पे कहा है। कुछ शाम के स्कॉलर्स हैं और कुछ पास्ट के मक्का के स्कॉलर्स हैं जिन्होंने कहा कि लम यलिद आयत नंबर 3 है और वलम यूलद आयत नंबर 4 है। तो इनके मुताबिक कुछ स्कॉलर्स हैं, इनके मुताबिक सूरतुल इखलास की 5 आयत है। नाउ जस्ट कीप अ सिंपल रूल अबाउट द आयात ऑफ द कुरान ताकि इंशाल्लाह आप कभी भी कंफ्यूज ना हो। सूरतों की आयात के नंबर के बारे में जान लें। इनमें से कुछ तो ऐसी सूरतें हैं, मेजॉरिटी तो ऐसी सूरतें हैं, कुछ नहीं मेजॉरिटी ऐसी हैं कि जिनको कहा जाता है कि इनकी आयात के नंबर तौक़ीफ़ी हैं। तौक़ीफ़ी लिखते हैं ता वाओ ऑफ या फा या तौक़ीफ़ी। तौक़ीफ़ी का मतलब क्या होता है कि मेजॉरिटी सूरतों की आयात के नंबर अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए हैं, मेजॉरिटी। फाइन। कुछ ऐसी आयात हैं, कुछ ऐसी सूरतों की आयात हैं जहां सहाबा का इज्तिहाद है। सूरतुल इखलास इज वन ऑफ देम। ठीक है, क्योंकि इन सूरतों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयात को स्पेसिफाई नहीं किया था, आपने बस तिलावत की थी। आयत नंबर 1 2 3 4 करके स्पेसिफाई नहीं किया था। और याद रखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपको इजिप्ट के किसी मुसहफ में सूरतुल इखलास की 5 आयात मिलती हैं और आपको अपने पाकिस्तान के मुसहफ में 4 आयात मिलती हैं। देयर इज नो इशू, देयर इज नो इशू एट ऑल। क्यों? इसलिए कि कंटेंट इज द सेम, कंटेंट आगे पीछे नहीं है, मैसेज इज द सेम। ओरिएंटलिस्ट ने ये मैंने पॉइंट इसलिए मेंशन किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बच्चे सुन रहे हैं एंड आई वुड रियली लाइक कि हमारे बच्चों के अंदर इस्लाम का कॉन्फिडेंस आ जाए। आई वुड रियली लाइक कि हमारे बच्चे, हमारी यूथ इस्लाम का डिफेंस कर सके। आई वुड रियली लाइक कि हमारे बच्चों के अंदर इस किताब को, इसका दिफा करने के लिए इल्म मौजूद हो। सो द पॉइंट इज, ओरिएंटलिस्ट ने ये पॉइंट ज़रूर रेस किया अपनी डिबेट्स में कि कुरान इज़ नाउजुबिल्लाह प्रॉब्लमैटिक बिकॉज इसकी नंबरिंग इनकंसिस्टेंट है। तो याद रखें हमारे स्कॉलर्स ने इसका जवाब दिया है और हमारा भी वही रिस्पॉन्स होना चाहिए कि सिंपल, ये नंबरिंग इररेलेवेंट है अगर कहीं किसी सूरत में ये आगे पीछे है, बिकॉज हमारा मैसेज और कंटेंट सेम है। और जिन सूरतों की आयात तौक़ीफ़ी हैं अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ किसी किस्म का आपको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं मिलता। आयात की नंबरिंग से उसके कंटेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दिस वाज वन पॉइंट अबाउट द क़िराअत ऑफ आयत नंबर 3 ऑफ सूरतुल इखलास जो मैंने आपको यहाँ बता दिया। मूविंग फॉरवर्ड ऑन दिस आया, लम यलिद वलम यूलद के लिए स्कॉलर्स कहते हैं कि ये पिछली दोनों आयात अल्लाहु अहद और अल्लाहु समद का लॉजिकल कंक्लूजन, जब वो यूनिक है, जब उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, जब वो असमद है, जब वो एक सॉलिड एब्सोल्यूट कॉन्क्रीट हस्ती है, तो अंडरस्टूड है कि ना उसके आगे कोई है ना उसके पीछे कोई है, यानी ना उसकी बिगिनिंग है ना उसका एंड है, इसीलिए अल्लाहु समद है। तो ये लम यलिद व लम यूलद कहते कहा जाता है कि आयत 1 और 2 का ही लॉजिकल कंक्लूजन है। थर्ड पॉइंट, आयत नंबर 3 के बारे में। आप में से जिनको अरबी आती है